اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، سورہ فاتحہ۔ قرآن یہیں سے شروع ہوتا ہے اور ہم ہمارے قرآن فہمی کے سفر کا آغاز بھی یہیں سے کریں گے، لیکن اس سفر کی شروعات کرنے سے پہلے ہمارا یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کو کیوں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے پیچھے ہمارا کیا مقصد ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے پیچھے ہمارا کیا مقصد ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور رسول اللہ کے ذریعے سے یہ قرآن تمام انسانیت کے سپرد کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا کہ اپنے فرشتوں میں سے ایک خاص فرشتے کو چنا، اس فرشتے کے ذریعے سے انسانوں میں سے ایک بہترین انسان کو چنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان تک قرآن کو پہنچایا، اور ان کے بعد ان کے ذریعے سے یہ قرآن تمام انسانیت تک پہنچایا گیا، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ضرور کوئی مقصد رہا ہوگا۔ وہ مقصد ہی ہمارے اس قرآن کے مطالعے کا اور سمجھنے کا مقصد بنے گا۔ وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کیوں عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم سے کیا کروانا چاہتا تھا؟ یہ قرآن دنیا کے تمام مسلمانوں کے گھروں میں پایا جاتا ہے، جوزدان میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن کے جو باکس آتے ہیں، قرآن کی جو پیٹی آتی ہے، اس میں بھی دبا کر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار مسلمانوں کو توفیق ملتی ہے کہ وہ وہاں سے قرآن کو نکال لیتے ہیں، جوزدان کو کھول لیتے ہیں، باہر نکال لیتے ہیں، یا قرآن کے باکس کو کھول لیتے ہیں اور وہاں سے قرآن کو باہر نکال لیتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ توفیق ملتی ہے جب گھر کی صاف صفائی کرنا ہو، کلرنگ کا کام چل رہا ہو گھر کا، تو وہاں سے نکل جاتا ہے، غلطی سے قرآن نکل جاتا ہے۔ اور اگر مزید کسی کو توفیق ملتی ہے تو وہ دو چار اوراق، دو چار پنے پلٹ کر دیکھ بھی لیتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، رنگین ہے، کیسا ہے، یادیں تازہ کر لیتا ہے کہ ارے ہاں یہ فلاں مارکیٹ میں سے میں نے خریدا تھا، یا کسی نے مجھے تحفہ لا کر کے دیا تھا، دیکھ لیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن کو کھولتے تو ہیں، لیکن تب جب ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، اور بیماری بھی ایسی کہ بڑی طویل عرصے تک چلنے والی بیماری ہے، جلدی علاج ہی نہیں ہو رہا، تو تب قرآن نکال لیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو تب بھی پڑھا جاتا ہے جب گھر کا کوئی بڑا بزرگ، ضعیف آدمی، یا پھر کسی بھی عمر کا کوئی آدمی مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب موت ہی اس بیماری سے اسے راحت دے سکتی ہے۔ کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، شاید اس سے اس کی موت کی تکلیفیں آسان کرنے کی کوشش کی جاتی ہو مسلمانوں کی طرف سے، تو ایسے موقعوں پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان اس کیفیت میں اس دنیا سے چلا جائے کہ بیمار تھا، موت کے بستر پہ تھا، اور اب چلا بھی گیا، تو پھر اس گھر کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، بچے بوڑھے جوانوں کو ایک جگہ لایا جاتا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پورے محلے کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، کبھی بچے بلاتے ہیں، کبھی بڑوں کو بلایا جاتا ہے، کبھی عورتوں کو بلایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کسی مسجد یا مدرسے سے بچے اٹھوائے بھی جاتے ہیں، انہیں بھی لے کر آیا جاتا ہے کھانے کا لالچ دے کر کہ بھئی آپ کو کھانا کھلا دیں گے، آئیے آپ، اور پھر ان سے زبردستی قرآن پڑھوا کے لیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اسے تو پوری زندگی توفیق نہیں ملے گی یہ قرآن پڑھ سکے، آپ پڑھ دیجئے، اور آپ کو بھی اپنے خود کے لیے نہیں پڑھنا ہے، اس مرے ہوئے آدمی کے لیے پڑھنا ہے، تاکہ اس کے موت کے بعد کے مراحل آسان ہو سکے۔ تو بڑی عجیب بات ہے، ان کاموں کے لیے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے، بیمار کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، مرض الموت میں مبتلا انسان کی موت کی تکلیفوں کو آسان کرنے کے لیے، جو مر گیا جس نے زندگی میں کبھی قرآن کھول کر نہ پڑھا، اس کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ اگر کوئی نیا گھر بنائے، دکان قائم کرے، دکان بنائے، تو دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے بھی قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کچھ ایسی بھی وجوہات ہیں جن کے بارے میں عام ذہن سوچ نہیں سکتا، لیکن ان وجوہات کے تحت بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ لوگ جلن، حسد کی وجہ سے بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ جلن کس بات کی؟ جلن اس بات کی کہ فلاں صاحب نے اس محفل میں تو بڑے اچھے سے سورہ سنا دیے، ہم نہ سنا سکے، تو اگلی بار ہم بھی سنائیں گے، اور انہوں نے 10 سنائے تھے تو ہم 12 سنائیں گے، اور بتائیں گے انہیں کہ بھئی ہم آپ سے کچھ کم نہیں ہے، تو اس لیے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔
حسد سے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب نے تو قرآن کا بڑا علم حاصل کر لیا اور اس وجہ سے انہیں لوگوں میں عزت بھی مل گئی، احترام بھی لوگ ان کا کرتے ہیں، تو اس عزت اور احترام سے ہم ہی کیوں محروم رہیں؟ اور پھر فلاں صاحب کی اوقات ہی کیا ہے ہمارے سامنے، ہم تو ان سے اچھے سے کام کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں، قرآن کو کھول کر پڑھا جاتا ہے، حفظ کیا جاتا ہے، تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں جا کے رعب جھاڑ سکے کہ دیکھیں ہمیں کتنا قرآن آتا ہے۔ تو اس حسد سے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن لوگوں کی زبانیں بند کروانے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فلاں صاحب، قرآن کی دو چار آیتیں ان کے منہ پہ پھینک کے ماریں گے تو زبان بند ہو جائیں گی ان کی۔ تو اس نیت سے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے کہ آپ کتنے گمراہ ہیں اور کتنے بدترین گمراہی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہم چار لوگوں میں آپ کو گھیر کے بتائیں گے۔ تو اس لیے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ذلیل کیا جا سکے۔ لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اپنے گناہوں کو کسی ہیلے اور بہانے سے صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے مختلف وجوہات ہیں، لوگ مختلف وجوہات سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے پیچھے ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ہم سے مراد ان لوگوں کا جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ پہ نازل کی گئی اور ان کے ذریعے سے ہم کو ملی، ان کا کیا مقصد ہونا چاہیے، انہیں کس لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے جب اتنا بہترین اہتمام کیا کہ اپنے فرشتوں میں سے سب سے بہترین فرشتے کو چنا، انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان کو چنا، اور ان دونوں کے ذریعے سے جب قرآن ہم تک پہنچایا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا۔ بنا مقصد کی کوئی چیز وجود نہیں کرتی اس دنیا میں، تو اس قرآن کو بھیجنے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس مقصد کو ہم پالیں تو قرآن کیوں پڑھنا ہے اور قرآن سے کیا حاصل کرنا ہے، اس سوال کا جواب ہمیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت کے مقصد سے نازل کیا، وہ انسان کو ہدایت دینا چاہتا تھا، وہ انسان کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر انسان چل لے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ چلنے والے انسان کو استقامت دینے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا، مضبوطی سے کھڑا کرنے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا، چلنے میں مدد کرنے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ تین چیزیں ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے کا جو راستہ ہے، اس راستے کو دکھانے کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا، اس راستے پر چلانے کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا، اور اس راستے پر جمانے کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ یعنی راستہ بتانا، راستہ چلانا اور راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم کرنا، ان تین مقصد کے تحت اس قرآن کو نازل کیا گیا، اور ان تین مقصد کو مجموعی طور پہ ہدایت کہا جاتا ہے۔